السلام علیکم۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین آسٹریلیا ڈپلومیٹک اینڈ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کا انعقاد۔ چین کا امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی جانب سے چین پر عالمی معلوماتی ماحول کو مسخ کرنے کے الزام کی سختی سے مخالفت کا اظہار۔ چین یورپی یونین فائنینشیل ورکنگ گروپ کا پہلا اجلاس بیجنگ میں منعقد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 19 مارچ کو چائنا ایٹامک انرجی ایجنسی کے ترجمان نے اعلان کیا کہ صدر شی جن پنگ کے خصوصی نمائندے، سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور اسٹیٹ کونسل کے نائب وزیر اعظم یانگ گو چینگ 20 سے 22 مارچ تک بیلجیم میں ہونے والی پہلی نیوکلیئر انرجی سمٹ میں شرکت کریں گے۔ 20 مارچ کو آسٹریلیا کے دارالحکومت کینبرا میں چین آسٹریلیا ڈپلومیٹک اینڈ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کا انعقاد ہوا۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ کے ساتھ ڈائیلاگ کے 7ویں دور کی صدارت کی۔ اس موقع پر وانگ جی نے کہا کہ چین کبھی بھی آسٹریلیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا اور آسٹریلیا کے منتخب کردہ نظام اور راستے کا احترام کرتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی امید کرتے ہیں کہ چین کی خود مختاری، وقار اور جائز خدشات کے حوالے سے آسٹریلیا سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری جاری رکھے گا، ان کا احترام کرے گا اور معاملات سے مناسب طریقے سے نمٹے گا۔ وانگ جی نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اختلاف کو ایک طرف رکھتے ہوئے مشترکہ نقطہ نظر کی تلاش جاری رکھی جائے۔ چین اور آسٹریلیا میں مختلف سماجی نظام ہیں، ان کی تاریخ اور ثقافتیں مختلف ہیں اور بہت سے پہلوؤں میں اختلافات بھی ہیں، لیکن دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات اختلافات سے کہیں زیادہ ہیں۔ دونوں ممالک کو نہ صرف اپنے اختلافات کا سامنا کرنا ہوگا بلکہ ان سے نمٹنا ہوگا اور اس سے بالاتر بھی ہونا ہوگا۔ اس کے علاوہ 20 مارچ کو وانگ جی نے آسٹریلیا کے شہر کینبرا میں صنعت و تجارت سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ بھی تبادلہ خیال کیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لنگ جیان نے 20 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں ڈومینیکا کے وزیر اعظم کے دورہ چین کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس سال چین اور ڈومینیکا کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 20ویں سالگرہ ہے اور چین اس خاص لمحے میں وزیر اعظم روز ویلٹ سیکریٹ کے چین کے سرکاری دورے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دورے کے دوران صدر شی جن پنگ وزیر اعظم سیکریٹ سے ملاقات کریں گے اور چینی وزیر اعظم لی چیانگ ان کے لیے استقبالیہ تقریب منعقد کریں گے، دو طرفہ بات چیت کریں گے اور تعاون کی دستاویزات پر دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ فریقین دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ تشویش کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے اور چین ڈومینیکا تعلقات کی مستقبل کی ترقی کے لیے مشترکہ طور پر ایک خاکہ تیار کریں گے۔ لن جیان نے اس یقین کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم سیکریٹ کے دورہ چین سے دونوں ممالک کے درمیان سیاسی باہمی اعتماد میں مزید اضافہ ہوگا۔ چین اور ڈومینیکا کے درمیان روایتی دوستی کو مستحکم کیا جائے گا اور دونوں ممالک کے تعلقات کو ایک نئی سطح پر لے جایا جائے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے 20 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی جانب سے چین پر عالمی معلوماتی ماحول کو مسخ کرنے کے الزام کے حوالے سے سوال کے جواب میں کہا کہ چین بلنکن کے بیان سے سخت غیر مطمئن ہے اور اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ لن جیان نے نشاندہی کی کہ نام نہاد سمٹ فار ڈیموکریسی کو جمہوریت بمقابلہ آمریت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے استعمال کرنا بذات خود ایک جھوٹا بیانیہ ہے اور چین پر غلط معلومات پھیلانے کا الزام لگانا بذات خود غلط معلومات ہے۔ امریکہ دنیا میں غلط معلومات پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ اور پھیلانے والا ملک ہے اور دنیا اسے بہت واضح طور پر دیکھتی ہے۔ چین کی معیشت مستحکم اور بہتر ہو رہی ہے، لیکن امریکہ زوال کے نظریے اور چوٹی تک پہنچنے کے نظریے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے شراکت دار ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچا ہے، لیکن امریکہ نے نام نہاد قرضوں کے جال کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ غیر ملکی لوگ خود بخود حقیقی چین کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن امریکہ نے اسے رائے عامہ کو بنانے والا چین قرار دیا ہے اور سنکیانگ کی مستحکم ترقی کو فروغ دینے کے لیے اس کی پالیسیوں اور اقدامات کو جبری مشقت اور نسل کشی کا لیبل لگایا ہے۔
لن جین نے کہا کہ امریکی CIA کے ڈائریکٹر سمیت امریکی سیاستدانوں نے مختلف مواقع پر اعتراف کیا ہے کہ امریکہ نے میڈیا خریدنے جیسے خفیہ ذرائع سے چین کے خلاف بدنامی پھیلانے والے بیانات پیش کیے ہیں، اور اس سے ثابت ہوا ہے کہ امریکہ سال بھر منظم انداز میں چین سے متعلق غلط معلومات پھیلاتا رہا ہے اور چین کے خلاف امریکی عالمی جنگ کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ حال ہی میں واشنگٹن پوسٹ نے ایک خصوصی رپورٹ شائع کی جس میں 6 چینی طلباء اور 2 اسکالرز کو انٹرویو کیا گیا، جنہیں امریکہ میں داخل ہونے کے بعد ملک بدر کر دیا گیا تھا اور انہیں بلا جواز ہراساں کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے 20 مارچ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جین نے یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چین نے متعدد بار چینی شہریوں بالخصوص طلباء اور اسکالر سے پوچھ گچھ اور وطن واپسی میں امریکہ کی بلا جواز مداخلت پر اپنے پختہ موقف کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ اکثر چینی طلباء کے خلاف امتیازی، سیاسی اور انتخابی قانون کے نفاذ کو اپناتا ہے، جو متعلقہ فریقوں کے جائز حقوق اور مفادات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان عام عملے کے تبادلے میں سنجیدگی سے مداخلت ہے، اور یہ دونوں ممالک کے درمیان عوامی اور ثقافتی تبادلوں کو سہولت فراہم کرنے کی خواہش کی خلاف ورزی ہے۔ لن جینگ نے کہا کہ چین اپنی شہریوں کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم اقدامات کرتا رہے گا۔ 18 اور 19 مارچ کو چین یورپی یونین فائنینشیل ورکنگ گروپ کا پہلا اجلاس بیجنگ میں منعقد ہوا۔ چین یورپی یونین فائنینشیل ورکنگ گروپ 10ویں چین یورپی یونین اعلیٰ سطحی اقتصادی اور تجارتی ڈائیلاگ کے رہنماؤں کے اتفاق رائے کے مطابق قائم کردہ تعاون کا میکانزم ہے، جس کا مقصد مالیاتی شعبے میں چین یورپی یونین کے تبادلوں کو گہرا کرنا اور باہمی مالیاتی تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ دونوں فریقوں کے مالیاتی حکام نے میکرو اکنامک اور مالیاتی استحکام کی صورتحال، نیز چین اور یورپی یونین کے درمیان مالیاتی ریگولیٹری فریم ورک متعارف کروایا اور بینکوں، انشورنس اور مالیاتی لیزنگ اداروں کے لیے مارکیٹ تک رسائی، انسداد منی لانڈرنگ تعاون اور دیگر مالیاتی نگرانی تعاون کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے کیپٹل مارکیٹ کی تعمیر، پائیدار فائنانس، سرحد پار ڈیٹا ٹرانسمیشن اور سرحد پار ادائیگی جیسے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ 20 مارچ کی صبح 8:31 پر چین کے چاند پر تحقیق کے منصوبے کے چوتھے مرحلے کے چوئے چیاؤ 2 ریلے سیٹلائٹ کو وین چانگ اسپیس لانچنگ سائٹ سے لانگ مارچ کیریئر راکٹ کے ذریعے کامیابی سے لانچ کیا گیا۔ چاند پر تحقیق کے چوتھے مرحلے کے فالو اپ منصوبے کے کلیدی حصے کے طور پر چوئے چیاؤ 2 ریلے سیٹلائٹ رابطے کا ایک پل تیار کرے گا، جو چانگ-4 اور چانگ-6 مشنز کے لیے زمین اور چاند کے درمیان ریلے مواصلات فراہم کرے گا۔ 19 مارچ کو اقوام متحدہ میں 2024 کے چینی زبان کے دن اور چائنا میڈیا گروپ کے چوتھے اوورسیز ویڈیو فیسٹیول کا باضابطہ آغاز کیا گیا۔ چائنا میڈیا گروپ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر اور سوئٹزرلینڈ میں دیگر بین الاقوامی تنظیموں میں چین کے مستقل مشن مشترکہ طور پر اس ایونٹ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ بنی نوع انسان کی ہم نصیب معاشرے کی تعمیر میں نوجوانوں کا کردار کے موضوع پر اس فیسٹیول میں دنیا بھر سے نوجوانوں کے ویڈیوز کے کام کی درخواست کی گئی، اور نوجوان فنکاروں کے قومی کانسرٹ اور تخلیقی چینی خطاطی کی نمائش جیسی سرگرمیوں کے ذریعے چینی نوجوانوں کی جمع قوت کو ہمہ جہت انداز میں دکھایا گیا، تاکہ چینی اور غیر ملکی نوجوانوں کے درمیان تبادلے کو فروغ دیا جائے اور پائیدار ترقی کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ 19 مارچ کو مصر میں چینی سفارت خانے کی جانب سے مطلع کیا گیا کہ غزہ میں انسانی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے چینی حکومت اپنی استعداد کے مطابق فلسطین کو مدد فراہم کرنا جاری رکھے ہوئے ہے، اور مصر کے راستے غزہ کی پٹی کو نقد امداد اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہنگامی امدادی سامان کی 2 کھیپیں فراہم کی ہیں، جن میں خوراک، ادویات اور طبی سامان شامل ہے۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں چین غزہ کی پٹی کو خوراک کی فراہمی میں اضافہ کر رہا ہے۔ 28 مارچ کو فلسطین کے لیے چین کی جانب سے بھیجی گئی امداد مصر کے شہر پورٹ سعید پہنچے گی اور رفح کی بندرگاہ کے ذریعے غزہ بھیجی جائے گی۔ خبروں کے اختتام سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ چین آسٹریلیا ڈپلومیٹک اینڈ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کا انعقاد۔ چین کا امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی جانب سے چین پر عالمی معلوماتی ماحول کو مسخ کرنے کے الزام کی سختی سے مخالفت کا اظہار۔
چین یورپی یونین فائنینشیل ورکنگ گروپ کا پہلا اجلاس بیجنگ میں منعقد۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔